یہ جو 10 دن ہے ذی الحجہ کے، ان کے بارے میں 3-4 باتیں جو ضروری تھیں وہ عرض کی جا چکی ہے۔ آج 2 باتیں باقی ہیں، اختصار کے ساتھ وہ 2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ پہلی بات تو قربانی کے حوالے سے ہے۔ قربانی کے بارے میں بڑے عرصے سے بعض جدید تعلیم یافتہ حضرات کی طرف سے یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ لاکھوں جانوروں کو ذبح کر دینا یہ پیسے اور گوشت کا ضیاع ہے، یہی پیسہ مختلف قسم کے رفاہی کاموں میں کام آ سکتا ہے۔ کئی ایسے بیمار پڑے ہوئے ہیں جن بیچاروں کے پاس اپنے علاج کے پیسے نہیں ہیں، کئی ایسے بے آسرا ہیں جن کے پاس مکانوں کا کرایہ نہیں ہے، کئی ایسی یتیم بچیاں اور نادار اور مسکین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی بچیوں کی شادیوں کے مسائل ہیں، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے شادیاں نہیں ہو پاتی۔ اس طرح کی اور طرح کی اگر یہی پیسہ جو اربوں کی تعداد میں قربانی کے اوپر ہم خرچ کرتے ہیں، اس پیسے کو بچا کر کے یہ جو رفاہی مدات ہیں ان میں خرچ کیا جائے، یہ بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ یہ سوال پہلے بھی اٹھایا جا رہا تھا، اور اب تو جو ہمارا میڈیا ہے اس کے 2 ہی کام ہیں، یا بے حیائی پھیلانا اور یا گمراہی پھیلانا، دونوں لفظ ملتے جلتے۔ بے حیائی پھیلانا وہ تو مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، اور اپنی آنکھوں، جن کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، سوچ دی ہے، دماغ دیا ہے، تو وہ دن رات اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ہم آج سے 20-25 سال پہلے کہاں تھے اور اب کہاں پہنچے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ گھر سے جو مسلمانوں کی ترقی کا زمانہ تھا نا، مرد بھی گھر سے ٹوپی کے بغیر نکلتے ہوئے اس کو حیا آتی تھی، اور ہماری فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی بازاروں میں گلیوں میں ننگے سر پھرتا ہے، ننگے سر نماز پڑھنا تو بڑے دور کی بات ہے، اس کا تو تصور ہی نہیں تھا۔ ننگے سر بازاروں میں اور گلیوں میں پھرنے والا جو مرد ہے نا، اس کی گواہی شرعی عدالت میں قبول نہیں ہوتی۔ تو کپڑا سر سے مرد کا، اس کے بعد تو مرد کیا عورتوں کے سر سے دوپٹے اترے، پھر ان کے شارٹ لباس آ گئے، اور آپ جو ہے نا مردوں نے سر کا ننگا ہونا کیا سب کچھ ہی ننگا کر دیا۔ تو میڈیا نے ایک تو بے حیائی پھیلائی، اور وہ جو قرآن پاک کی آیت ہے نا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، پکی بات ہے وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے اللہ پاک نے دنیا اور آخرت دونوں
مقامات میں دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تم تو یہ کہو گے کہ وہ تو میڈیا ٹاؤن میں رہتے ہیں جہاں 10 مرلے کا پلاٹ 2-2.5 کروڑ سے کم نہیں ہے، اور تم کہتے ہو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بڑی بڑی لینڈ کروزروں میں پھرتے ہیں، ہوائی جہازوں میں پھرتے ہیں، اے سی کے بغیر ان کا گزارا نہیں۔ لہم عذاب علیم فی الدنیا کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کبھی ان کے اندر جھانک کر کے دیکھو، کبھی ان کے حالات ان سے پوچھ کر کے سنو، ان کی بیوی بچوں کے کیا مسائل ہیں، ان کی بچیوں کے کیا مسائل ہیں، ان کے اپنے کیا مسائل ہیں، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ بیچارے کس کرب میں مبتلا ہیں، کس عذاب میں مبتلا ہیں۔ اللہ جانتا ہے، تمہیں نہیں پتہ اس کا، اور باقی آخرت کا عذاب وہ تو پھر تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کیا ہوتا ہے۔ وہ پہلے بھی آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا، ناراض نہ ہونا، پیش کی معذرت کے ساتھ۔ تبلیغی جماعت والے شکار کی تلاش میں رہتے ہیں، تو ایک زمانے میں خان صاحب تھے کوٹھی والے، لاہور میں ان کی کوٹھی تھی، وہ خود بھی پٹھان تھے اور ان کا جو سیکورٹی گارڈ تھا وہ بھی پٹھان تھا۔ تو یہ فنکار گلوکار اداکار قسم کے لوگ ان کے دوست یار تھے، تو اسی لباس میں ایک دفعہ ان سے ملنے آ گئے۔ وہ سیکورٹی گارڈ جو ہے نا اندر گیا تو اپنے صاحب کو کہتا ہے، وہ کہتا ہے سوکرا گلے دے، کون آیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے گنجران را گلے دے، پشتو میں کہتا ہے گنجران را گلے دے، کنجر آئے ہیں بھائی۔ پرانے زمانے میں ان کو یہ کہتے تھے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تبلیغی جماعت والوں نے کسی طرح ان کو کسی وقت شکار کر دیا، یہ گلوکار فنکار ان کے جال میں آ گئے۔ سروزہ لگا، پھر عشرہ لگا، پھر چلہ لگا، پھر گشت شب جمعہ، یہ سارے شروع ہو گئے۔ ماشاء اللہ پوری چینجنگ آ گئی، ایسی چینجنگ، سفید لباس، سلوار ٹخنوں سے اوپر، پگڑی باندھی ہوئی جیسے مولوی آ رہا، کوئی ایسے نہیں پہچانی جاتی کہ عالم ہے یا غیر عالم، ایسی ان میں تبدیلی آتی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ اس حلیے میں پھر آئے اپنے اسی پرانے دوست کو ملنے کے لیے۔ تو وہ جو سیکورٹی گارڈ تھا، وہ پرانا سیکورٹی گارڈ تھا، وہ تو جانتا نہیں تھا، وہ بھاگا ہوا اندر گیا۔ تو صاحب نے پوچھا سوکرا گلے دے، کہتا ہے بزرگان را گلے دے۔ اتنا اثر پڑا۔ تو بھائی میڈیا نے سچی بات یہ ہے کہ یا بے حیائی پھیلائی ہے، اور یا دوسری چیز کیا پھیلائی ہے؟ گمراہی پھیلائی۔ گمراہی پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے ریگولر طریقے سے قرآن و حدیث کا علم حاصل نہیں کیا تھا، وہ کھڑے ہوئے ڈاکٹر، انجینئر اور جنرل، ریٹائر کرنل، ریٹائر بریگیڈیئر، اس طرح کے لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے میڈیا میں آ کر کے قرآن و حدیث کی اپنی منمانی تشریح شروع کر دی۔ اب وہ تو ہر ایک کے ہاتھ میں ہے بھائی، وظائف کے نام پر، مسائل کے نام پر، نئی نئی تحقیقات کے نام پر انہوں نے میڈیا میں آ کر کے بولنا شروع کر دیا، اور سننے والوں نے، دیکھنے والوں نے اس کو دیکھنا شروع کر دیا، اور وہ واقعتاً ان باتوں کو قرآن و حدیث سمجھ گئے۔ میرے جو پرانے سامعین ہیں، درس کے خاص کر کے سامعین، ان کے سامنے یہ بات میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ بھائی پوری دنیا کی عقلاء کا یہ مانا ہوا ایک اصول ہے کہ دنیا کا کوئی بھی فن ہونا، کوئی بھی ہنر ہو، پہلی شرط یہ ہے کہ استاد کے بغیر بندہ اس فن کی گہرائی تک نہیں پہنچتا۔ بغیر اس ہر آنکارے کے بے استاد باشد، یقین دانی کے بے بنیاد باشد۔
جو کام بھی کوئی آدمی بغیر استاد کے کرے گا نا تو وہ یقین مانو اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوگی۔ کسی بھی ہنر میں اور فن میں اور علم کے کسی بھی شعبے میں مہارت کے لیے سب سے پہلی چیز تو کیا ضروری ہے بھائی؟ استاد ضروری ہے۔ اپنے مطالعے کی بنیاد پر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں اس علم اور کے شعبے میں ماہر بن جاؤں گا، یہ ناممکنات میں سے۔ اور دوسری بات، اس فن کو سمجھنے کے لیے مطلوبہ استعداد کی بھی ضرورت ہوتی ہے بھائی۔ اس کی جو بنیادی اصلاحات ہیں وہ ساری پہلے معلومات ہوں تو پھر جا کر کے بندے کی ذہنی سطح اتنی بلند ہوتی ہے کہ وہ اس بات کو سمجھ سکتا۔ اگر مطلوبہ استعداد ہی نہیں ہے تو تب بھی آدمی جو ہے اس علم و فن کو نہیں سمجھ سکتا، اور اگر مطلوبہ استعداد تو ہے مگر استاد نہیں ہے تو تب بھی آدمی اس علم اور فن کی گہرائی تک بطری اور لیٹ کے آنے جانے کو مت دیکھو، مجھے دیکھو بھائی، بات بڑی میں گہری کر رہا ہوں، پھر تم بات کی تہ تک نہیں پہنچ پاؤں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو دنیا کا کوئی بھی فن ہو اس کو سمجھنے کے لیے ایک تو مطلوبہ استعداد کی ضرورت ہے بھائی، اور دوسرا استاد کی ضرورت ہے۔ اور قرآن و حدیث کا جو علم ہے نا، اس کے لیے ایک تیسری شرط بھی ہے کہ وہ جو استاد ہے نا وہ مستند عالم دین ہو، اس کی سند کا سلسلہ باقاعدہ اپنے استادوں کے واسطے سے واسطہ در واسطہ ہوتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو، وہاں سے فیض آ رہا ہو، وہاں سے انوارات آ رہے ہوں، وہاں سے برکات آ رہے ہوں، تو پھر جا کر کے وہ قرآن و حدیث کے بارے میں جب کوئی لب کشائی کرے گا تو ایک تو اس نے استاد سے پڑھا، دوسرا اس کی مطلوبہ استعداد بھی ہے، اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارات اور برکات سند کے واسطے سے منتقل ہو رہے ہیں۔ وہ قرآن و حدیث کے بارے میں جب لب کشائی کرے گا تو وہ آپ کی صحیح رہنمائی کر سکے۔ یہ میڈیا کے اوپر آنے والے جتنے لوگ ہیں یہ ماہرین فن نہیں ہے بھائی، انہوں نے اپنے مطالعے کی بنیاد پر قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ ایک تو ان کا کوئی استاد نہیں، دوسرا ان میں مطلوبہ استعداد نہیں، تیسرا استاد ہی نہیں ہے تو مستند عالم دین سے سیکھنے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں۔ اس لیے میڈیا پر ہر آنے جانے والے کو مت دیکھا کرو، مت سنا کرو۔ سننا ہے تو مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو سنو، مولانا طارق جمیل صاحب کو سنو، اس طرح کی جو مسلمہ شخصیات ہیں جن سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں، اور وہ فرقہ واریت کی بات بھی نہیں کرتے، وہ قرآن و حدیث کی تہ تک آپ کو پہنچائے۔ ہر آنے والا جو انجینئر اٹھتا ہے اس کی بات آپ سننا شروع کر دیتے ہیں، جو ریٹائر جنرل کرنل اٹھتا ہے اس کی بات آپ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ میں ایک ڈاکٹر سے دوائی لیتا تھا، اس نے ایک چیز بتلائی، میں نے اشکال کیا، میں نے کہا لوگ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ٹھنڈک پیدا کرتا ہے۔ اس نے کہا بھائی اس لائن میں ڈاکٹروں کی بات معتبر ہے، میری بات معتبر ہے، کسی موچی درزی کی بات معتبر نہیں ہے۔ تو ڈاکٹروں کے بارے میں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اس میں ڈاکٹروں کی بات معتبر ہے، موچی درزی کی بات معتبر نہیں ہے، اور قرآن و حدیث اتنی گری پڑی ہوئی چیز ہے کہ اس میں ہر ایرا غیرہ نتھو پتھو جو اٹھے وہ اٹھ کر کے بیان کرنا شروع کر دیں۔ ہماری داڑیاں سفید ہو گئی ہیں، سفید ہو کر کے پھر کالی ہونا شروع ہو گئی۔ 7 سال کی عمر سے میں اس لائن میں گیا، میری بات معتبر ہوگی، ہر ایرے غیرے کی بات معتبر ہوگی۔ اس لیے یہ جو قربانی والا مسئلہ ہے نا، یہ بھی ایسے لوگوں کا اچھالا ہوا ہے۔ اس کے لیے 2 باتیں غور کے ساتھ آپ توجہ کے ساتھ سنیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ ہر نیکی کے نیکی ہونے کے لیے 2 بنیادی شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ بندے میں اخلاص ہو، اگر اخلاص نہیں ہے تو پھر تو اس کی نیکی بے جان ہے۔ جتنا اخلاص ہوگا اتنا ہی اللہ کے دربار میں وہ مقبول ہوگا، اور قیامت والے دن اس کے میزان عدل میں اس کا اتنا ہی وزن ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اخلاص والا مقام
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے جو صحابہ کرام کو نصیب ہوا وہ بعد میں آنے والوں کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے صحابہ کرام کے اعمال میں ایسا وزن تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا ایک صحابی ایک مد جو اللہ کے راستے میں خیرات کرے، بعد میں آنے والے مسلمان احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو میرے ایک صحابی کی اس مد کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ مد کہاں بھائی؟ مد عربی کا ایک چھوٹا سا پیمانہ ہے، آدھے کلو کا کے قریب تقریباً ہوتا ہے، چھوٹا سا پیمانہ۔ اور احد پہاڑ کہاں اور جو کہاں اور سونا کہاں؟ کیا بات آپ نے فرمائی! میرا ایک صحابی ایک مد جو اللہ کے راستے میں خیرات کرے اور بعد میں آنے والے تم مسلمان احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو، مگر میرے اس صحابی کے ایک مد جو کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس کی وجہ علماء نے یہی لکھی ہے کہ صحابہ کرام کو جو اخلاص والا مقام نصیب ہوا وہ بعد میں آنے والوں کو نصیب ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اعمال میں جو جان پڑتی ہے، وزن پڑتا ہے، قبولیت پیدا ہوتی ہے، وہ کس سے پیدا ہوتی ہے؟ اخلاص سے پیدا ہوتی ہے۔ تو پہلی چیز بھائی کیا ہے؟ اخلاص۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ نیکی کے قبول ہونے کے لیے اتباع سنت، کہ وہ ہمارا عمل سنت کے موافق ہو۔ جو کام جیسے آپ نے کیا جتنا وہ اس کے قریب ہوگا اتنا ہی اللہ کے دربار میں مقبول ہو، اور جتنا اس سے دور ہوگا آپ کی سنت سے اتنا ہی وہ مردود ہو۔ مجدد الفسانی رحمہ اللہ کا نام آپ نے سنا ہوگا اور بار بار سنا ہوگا۔ وہ فرماتے ایک آدمی بیت الخلا جاتا ہے لیکن سنت کے مطابق دعا پڑھ کے جاتا ہے، پہلے بایاں پاؤں اندر رکھتا ہے، پھر سنت کے مطابق تقاضے سے فارغ ہوا، استنجا کیا، باہر آتے وقت پہلے دایاں پاؤں باہر نکالا، پھر بایاں پاؤں باہر نکالا، اور پھر وہ دعا پڑھی فارغ ہونے والی۔ بس اتنا سا طریقہ، سنت کے مطابق اس نے بیت الخلا جانے والا عمل پورا کیا۔ اور دوسرا آدمی 1000 رکعت نفل پڑھتا ہے لیکن پڑھتا کیا ہے بھائی؟ خلاف سنت۔ تو فرمایا جو انوارات اور جو برکات اس کے بیت الخلا جانے والے عمل میں ہوں گے وہ اس کے 1000 رکعت نفل میں بھی نہیں۔ یہ تو ایک مثال دی حضرت نے نا۔ اگر بیت الخلا جانے والے عمل میں اتباع سنت کی برکت سے ایسی جان پڑ سکتی ہے تو ہم اگر نمازیں سنت کے مطابق پڑھیں گے، وضو سنت کے مطابق کریں گے، اور روزہ سنت کے مطابق رکھیں گے، زکوٰۃ سنت کے مطابق دیں گے، قربانی سنت کے مطابق کریں گے، حج سنت کے مطابق کریں گے، تلاوت سنت کے مطابق کریں گے، ذکر اذکار تسبیحات سنت کے مطابق کریں گے، نیک اعمال، تو ان میں کتنی جان پڑ جائے گی بھائی۔ تو کسی نیکی کے نیکی ہونے کے لیے یہ 2 بنیادی شرطیں ہیں بھائی۔ پہلی شرط کیا ہے؟ اخلاص، اور دوسری شرط کیا ہے؟ اتباع سنت۔ اگر اخلاص نہیں ہے پھر بھی منہ پہ مار دیا جائے گا، اور اگر اخلاص تو ہے لیکن سنت کے مطابق نہیں ہے پھر بھی منہ پہ مار دیا جائے گا۔ اب قربانی میں دیکھ لو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، آپ کی سنت کیا تھی بھائی؟ آپ پوری مدینہ منورہ میں جتنے سال رہے تو ہر سال 2 دمبے ذبح کرتے رہے اور فرماتے رہے یہ ایک دمبا تو میری طرف سے ہے اور ایک دمبا میری اس امت کی طرف سے ہے جو بیچارے قربانی نہیں کر سکے۔ تو آپ نے تو ہمیں یاد رکھا لیکن ہم آپ کو بھولے ہوئے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ آپ کو یاد رکھے نا، اپنی نفلی قربانیوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے توفیق دی ہے وہ پورا جانور آپ کی طرف سے کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے وصیت کی تھی
کہ اے علی میرے مرنے کے بعد تم نے ہر سال میری قربانی کرنی ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال آپ کی قربانی کرتے۔ تو ایک تو آپ نے کبھی قربانی کا ناغہ نہیں کیا، بلکہ اس پر نکیر فرمائی، سخت وعید فرمائی، جو قربانی کی طاقت کے باوجود قربانی نہیں کرے گا وہ ہمارے مسلمانوں کی عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان فرمائے، 63 اونٹ آپ نے اپنے دست مبارک سے خود ذبح فرمائے، اور تم مرغی بھی ذبح نہیں کر سکتے، 63 اونٹ ذبح کیے۔ کیوں بھائی؟ ایک پیغمبر میں 40 جنتی آدمیوں کی طاقت ہوتی ہے، اور ایک جنتی میں دنیا کے 100 انسانوں کی طاقت ہوگی، تو ایک پیغمبر میں کتنی طاقت ہوئی بھائی؟ 4000 انسانوں کی طاقت ہوتی ہے۔ 63 اونٹ آپ نے ذبح فرمائے اور تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ باقی اونٹ سارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیے۔ جب 100 اونٹ پورا ذبح ہو چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر اونٹ سے گوشت کا تھوڑا تھوڑا ٹکڑا کاٹا گیا، کیونکہ قربانی اللہ کی طرف سے دعوت ہے۔ تو سارے اونٹ تھے، حدیث شریف میں آتا ہے ہر اونٹ آگے بڑھتا تھا کہ پہلے مجھے ذبح کرے، ہر اونٹ آگے بڑھتا تھا، ہر اونٹ سے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا، اور بہت بڑی ہنڈیا میں پھر اس کا شوربہ بنایا گیا، اور وہ شوربہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا تاکہ سارے اونٹوں کا کچھ نہ کچھ حصہ پیٹ میں پہنچ جائے۔ تو ایک تو آپ نے ہر سال قربانی کی، پھر اپنی وفات کے بعد قربانی کرنے کی وصیت کی، پھر آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ کی قربانی کی۔ تو آپ کی سنت کیا ہوئی بھائی؟ قربانی کرنا۔ پہلی بات تو یہ سمجھنی کہ ہر نیکی کے نیکی ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہیں بھائی؟ 2، ایک اخلاص اور دوسرا اتباع سنت۔ اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان کی ایک صورت ہے اور ایک ان کی حقیقت ہے۔ جیسے ہماری اپنا جسم ہے نا، ایک ہماری صورت ہے، ظاہری ڈیل ڈول ہے، ظاہری شکل و صورت ہے، اور ایک ہماری حقیقت اندر والا روح۔ اگر روح نکل جائے تو پھر یہ صورت کسی کام کی نہیں، اور روح اکیلا بھی کسی کام کا نہیں۔ روح تو جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو روح سارے پیدا کر دیے، روح تو کب سے پیدا ہو چکے ہیں، لیکن وہ اکیلے روح کسی کام کے نہیں ہیں۔ وہ ادھر آتے ہیں دنیا میں، اس صورت کے اندر پڑھتے ہیں، تو پھر آ کر کے یہ کرشمہ ظاہر ہوتا ہے دنیا میں۔ تو ہر نیک عمل کی ایک خاص صورت ہے، اور ایک اس کی کیا ہے؟ حقیقت۔ حقیقت تو تمام نیک اعمال کی کیا ہے؟ اخلاص اور اللہ کی رضا ہے، اور صورت ہر نیک عمل کی اللہ پاک کی طرف سے الگ اور مختلف ہے، جدا ہے۔ نماز کی ایک خاص شکل و صورت ہے، قبلہ رخ ہو کر کے آدمی ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہوتا ہے، قیام کرتا ہے، پھر رکوع کرتا ہے، پھر سجدہ کرتا ہے، پھر قاعدے میں جا کر کے بیٹھتا ہے، پھر سلام پھیرتا ہے، 4 رکعت پڑھتا ہے، 2 رکعت پڑھتا ہے، 3 رکعت پڑھتا ہے۔ یہ نماز کی ایک خاص شکل و صورت ہے، اور حقیقت اس کی کیا اخلاص ہے۔ روزے کی ایک خاص شکل و صورت ہے کہ صبح سے لے کر کے شام تک کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اور حقیقت اس کی اخلاص ہے، اللہ کی رضا کے لیے بھوکا اور پیاسا رہنا۔ اسی طریقے سے بیت اللہ کا جو حج ہے، عمرہ ہے، اس کی ایک خاص شکل و صورت ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا، بیت اللہ کے آس پاس چکر لگانا، منا کے مقام پر جا کے ٹھہرنا۔ آج عرفات کے میدان میں حاجی صاحبان سارے ماشاءاللہ ٹھہرے ہوئے ہیں، وہاں جا کر کے ٹھہرنا، پھر وہاں سے جو ہے نا غروب آفتاب کے بعد مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، مغرب کی نماز مزدلفہ میں پڑھنی، وہاں سے چل پڑنا، مزدلفہ کی رات
آ کر کے کھلے میدان میں ٹھہرنا، وہاں مغرب اور عشاء کو اکٹھا کرنا، پھر وہاں سے جو ہے فجر کی نماز پڑھ کے وقوف مزدلفہ کر کے وہاں سے چل پڑنا، منا کے مقام پر شیطانوں کو کنکریاں مارنا، 3 دن تک شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، پھر بیت اللہ کا طواف کیا جاتا۔ یہ سارے کام بھی حج کی کیا ہے؟ شکل و صورت ہے۔ اگر کوئی آدمی یہاں پاکستان کے کسی خاص فیصل مسجد کو بنا لیتا ہے کہ چلو میں اسی کا طواف کر لوں گا، کسی دریوں میں جو ہے نا صفا مروہ بنا لیتا ہے کہ دوڑ لوں گا اور بڑے اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کا کیا خیال ہے، اس کا حج ہو جائے گا؟ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان کی حقیقت کیا ہے؟ اخلاص، اور ان کی ایک خاص شکل و صورت شریعت نے مقرر کی ہوئی ہے۔ جب تک وہ اخلاص والی حقیقت اس خاص شکل و صورت کے اندر وجود میں نہیں آئے گی، وہ عبادت بندے کے منہ کے اوپر مار دی جائے گی، وہ اللہ کے دربار میں کبھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو قربانی کی حقیقت تو بھائی کیا اخلاص ہے۔ خطبے میں میں نے آیت پڑھی تھی، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ پاک کو تمہاری قربانیوں کا گوشت ہرگز نہیں پہنچتا، وَلَا دِمَاؤُهَا، اور اللہ پاک کو تمہاری قربانیوں کا خون بھی نہیں پہنچتا، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارے دل کے اندر جو خوف خدا ہے کہ 1,00,000 روپے کی قربانی، 2 لاکھ کی قربانی تم اللہ کے لیے کر رہے ہو، اتنی بڑی قربانی دے رہے ہو، اتنا پیسہ خرچ کر، یہ تقویٰ اللہ پاک دیکھتا، یہ اس کو پہنچتا، یہ قربانی کی حقیقت ہے۔ اور قربانی کی شکل و صورت کیا ہے بھائی؟ قربانی کی شکل و صورت ہے جانور کا خون بہانا۔ اب وہ تقوی والی حقیقت اس خون بہانے والی صورت میں جب وجود میں آئے گی تو پھر اللہ کے دربار میں بندے کی قربانی کیا ہوگی؟ قبول ہوگی۔ اب اگر بندہ اخلاص کے ساتھ کہتا ہے میں 1 لاکھ کے بجائے 1 کروڑ یتیموں اور مساکین میں اور بیواؤں میں خرچ کر دوں گا، وہ 1 کروڑ نہیں 1 ارب خرچ کر دے، لیکن وہ قربانی والا جو واجب ہے وہ ادا بھی نہیں ہوگا، اور قربانی کی حقیقت اور صورت وجود میں نہیں آئی۔ قربانی کے ہر بال کے بدلے میں اللہ پاک قربانی کرنے والے کو ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ ایک دمبے کے بال گن سکتے ہیں کوئی انسان؟ سارے مل جائیں، ایک دمبے کے بال گننے میں آ سکتے ہیں؟ اب تو کمپیوٹر بھی وجود میں آ گیا۔ آج سے 1400 سال پہلے جب کمپیوٹر کا وجود نہیں تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، صحابہ نے باقاعدہ پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر کے جو اون والا جانور ہوتا ہے اس کا بھی یہی حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اون والے جانور کا بھی یہی حکم۔ تو یہ جو قربانی کا ایک تو خاص ثواب ہے، وہ عام نفلی صدقے اور خیرات میں نہیں مل سکتا۔ اس لیے میرے دوست یہ 2 باتیں سمجھنی ہیں، ایک تو نیکی کے لیے اخلاص اور اتباع سنت، اور دوسرا نیکی کے نیکی ہونے کے لیے نیکی کی حقیقت اور نیکی کی وہ صورت جو اللہ اور اللہ کے پیغمبر نے کیا کی ہے؟ مقرر فرمائی ہے۔ وہ قربانی کی صورت کیا ہے؟ خون بہانا۔ یہ خون بہائے بغیر قربانی والا عمل وجود میں نہیں آ سکتا، بے شک کروڑوں روپے وہ اللہ کے راستے میں خیرات کیوں نہ کرتے۔ اور 1400 سال سے مسلمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس طریقے کو کیا کر رہے ہیں؟ اختیار۔ واقعی اس میں جو حکمتیں ہیں، یہ جو سرسری ظاہر بین قسم کے لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں ایسے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ آپ نے اپنے اتنے سارے جو خرافات شادیوں میں، غمیوں میں، تیجے، 7ویں، 40ویں اور برسیوں کے نام پر لگائے ہوئے ہیں، اور اپنی شادیوں میں بچے کے ولیمے پر کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ ان فضول اخراجات کو بند کر کے آپ غرباء اور فقراء اور یتامى اور مساکین کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو آپ نے 3-3، 4-4 کروڑ کی کوٹھیاں بنا کے اس میں عیاشی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو، یہ تم 10 لاکھ کے مکان میں بھی رہ سکتے ہو نا۔ یہ 4 لاکھ 4 کروڑ کی کوٹھی بیچو اور یہ سارے غریبوں اور فقیروں میں تقسیم کرو، مزہ آ جائے گا۔ پھر قربانی رہ گئی ہے۔ جاننے والے جو صاحب بصیرت ہیں وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو قربانی کا عمل ہے اس میں اتنی بڑی حکمت ہے، اتنی بڑی حکمت ہے کہ اس غریب ملک کا بلکہ پوری دنیا کی معیشت کا پہیہ یوں گھوم جاتا ہے۔ میں لکھ کے لایا ہوں کہ
ادارہ شماریات والوں نے پچھلے سال کا جو خاکہ جاری کیا ہے نا، 4 کھرب 25 ارب کا جانوروں کا کاروبار ہوا ہے۔ معیشت ہماری جام ہے، کچھ عمران خان بھٹا بٹھا گیا اور کچھ یہ بٹھا رہے ہیں، جام ہے بالکل۔ اور اب جا کر کے بازاروں میں منڈیوں میں دیکھو کہاں سے یہ جانور آ گئے۔ 4 کھرب اور 25 ارب کا صرف کاروبار ہوا ہے پچھلے سال، اور 23 ارب 40 کروڑ روپیہ یہ کون لے گیا؟ بھی صرف قصاب لے گئے۔ قصاب کا تعلق متوسط طبقے سے اور غریب طبقے سے ہوتا ہے، اس میں امیروں کا فائدہ نہیں ہے۔ یہ کون لے گئے؟ قصاب لے گئے، 23 ارب اور 40 کروڑ لے گئے۔ اور چارہ بیچنے والے، یہ چارہ بیچنے والے غریب ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، فیکٹریوں والے ہوتے ہیں، یہ بھی غریب ہوتے ہیں۔ 3 ارب روپے کا چارہ بکا ہے بھائی صرف۔ یہ 3 ارب کون لے گئے؟ یہ چارہ بیچنے والے کاشتکار ذمہ دار قسم کے لوگ لے گئے۔ اور 26 لاکھ گائے اور بیل ذبح ہوئے۔ 26 لاکھ گائے اور بیل کیا ہوئے؟ ذبح ہوئے۔ تو کیا خیال ہے تمہارا ختم ہو گئے تھے؟ پھر پچھلے سال نہیں مل رہے تھے؟ پورا سال کھایا نہیں آپ نے؟ اللہ کا اپنا ایک نظام ہے بھائی۔ 26 لاکھ گائے اور بیل اور 40 لاکھ بکرے اور دمبے ذبح ہوئے ہیں۔ جس چیز کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے اللہ پاک اس کی مانگ زیادہ ہوتی ہے، اس کی پیداوار بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اتنے ذبح ہونے کے باوجود پورا سال آپ کو کھانے کے لیے مل رہا ہے۔ یہ قربانی اسلام کا شعار ہے، اور اللہ پاک کا ایک ایسا حکیمانہ نظام ہے جو بندوں کی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ بندے سوچتے ہیں اپنے انداز سے، اور اللہ پاک کرتا ہے اپنے انداز سے۔ بہرحال خلاصہ پوری بات کا یہ ہوا کہ اگر قربانی کے جانور پر 1 لاکھ لگتا ہے، کوئی آدمی وہ قربانی کا جانور ذبح نہیں کرتا، اس کے بدلے میں 1 کروڑ نہیں، 1 ارب نہیں، 1 کھرب صدقہ کر دیتا ہے۔ غرباء اور فقراء میں ایک تو قربانی کے واجب چھوڑنے کا گناہ ہوگا، اور دوسرا قربانی کا وہ جو مخصوص ثواب ہے اس مخصوص ثواب سے بھی کیا ہوگا؟ معروف، اور تیسرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت سے بھی معروف ہوگا۔